فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصینا ماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات. قرآن مجید کے یہ الفاظ جن کے ذریعے سے اس سلسلہ گفتگو کا کل آغاز ہوا تھا اور آج یہ سلسلہ گفتگو اپنے چھٹے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. میں نے لفظ کل کا استعمال اس لیے کیا کہ ویسے تو 5 دن پہلے آغاز ہوا تھا لیکن وقت اتنا تیزی سے نکلا تو لگتا ہے کل ہی کی بات ہے. پروردگار عالم قرآن کریم میں اعلان کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، اطیعوا اللہ، تم اللہ کی اطاعت کرو. کس کی اطاعت کرو؟ اللہ کی اطاعت کرو. یہ کلام کس کا ہے؟ یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، خدا کا کلام ہے. جب خدا کا کلام ہے تو پروردگار کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ ایمان لانے والوں تم میری اطاعت کرو، میری اطاعت کرو. لیکن پروردگار عالم نے لفظ میری استعمال نہیں کیا کہ تم میری اطاعت کرو، بلکہ کیا کہا کہ تم اللہ کی اطاعت کرو. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور بہرحال آپ حضرات یہ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ میں مسلسل قرآن کریم کے الفاظ کے اوپر بحث کر کے کچھ باتوں کو واضح کر رہا ہوں، کیونکہ یاد رہیے جب تک کسی بھی لفظ کے اوپر جستجو اور بحث نہیں کی جائے گی حقیقت سامنے نکھر کر نہیں آ سکتی ہے. اب میں نے آپ کے سامنے کہا کہ اللہ نے کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میری اطاعت کرو؟ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال ایک جملے کی دیے دیتا ہوں. بھئی اگر میں یہاں سے کچھ کہوں تو جب کہوں گا تو میں لفظ میں کے ذریعے اپنی طرف اشارہ کروں گا. اگر لفظ میں کے ذریعے میں اشارہ کروں تو آپ کہیں گے درست ہے،
اور اگر یہ کہوں کہ سیف عباس کہہ رہا ہے تو یہ کلام اس کے حسن میں نقص پیدا ہو جائے گا. کیوں؟ حسن یہ تھا کہ میں کے ذریعے کام ہو سکتا تھا, چھوٹی سے میں, یہی کلام کا حسن ہوتا ہے. اور یہ جو نام لیا, زیادہ حرف استعمال کیے, زیادہ لفظ استعمال کیے, یہ کلام میں نقص بن گیا. اب میں یہی بات لے کر چلتا ہوں پروردگار کی طرف کہ پروردگارا جب یہ تیرا کلام ہے تو تو کہہ دیتا میری اطاعت کر, میرے رسول کی اطاعت کر اور صاحبان امر کی اطاعت کر, تو ہماری سمجھ میں آ جاتا کہ تیری اطاعت کرنا ہے, تیرے رسول کی اطاعت کرنا ہے, صاحبان امر کی اطاعت کرنا ہے. اے پروردگارا یہ تو اللہ کی بات کیوں کر رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, صاحبان امر کی اطاعت کرو. بھئی سوال میں نے آپ کے سامنے مضبوط پیش کیا یا نہیں کیا؟ سوال بالکل درست ہے. آپ بھی متوجہ ہوئے, آپ بتائیے کہ صحیح ہے سوال نہیں ہے کہ میں سے کام چل سکتا تھا تو یہ کیوں کہا اللہ کی اطاعت کرو؟ ایک صلوات پڑھ دیں. تو اب پروردگار عالم نے کیوں کہا؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لفظ نعوذ باللہ, توبہ توبہ, خاکم بدہن یہ غلط استعمال ہو گیا, یہاں پہ اس لفظ کو نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ ہونا چاہیے تھا. پروردگار کا کلام جو ہے وہ معجزہ بنی کر بنائی اسی لیے ہے کیونکہ اس میں جہاں جو حرف رکھ دیا گیا ہے وہ ہمت نہیں کسی کے کہ ہٹا سکے. تو اس کا مطلب جب کلام مضبوط ہے, معجزہ ہے, تو اس میں مقصد الہی کو تلاش کیجئے کہ مقصد الہی کیا ہے کہ جو پروردگار عالم نے میں نہیں کہا اللہ کہا. اب مقصد کو تلاش کیجئے. اب آپ یہ بتائیے کہ اللہ کہتے کس کو ہیں؟ اللہ کون ہے؟ اللہ کے معنی کیا ہیں؟ اللہ اس کی کتنی صفتیں ہیں جو اسماء الحسنی؟ رحمان, حنان, منان, دیان, مستعان, جلیل, جمیل, وکیل, کفیل, قہار, جبار, رزاق. یہ سب کیا ہے اللہ کے؟ میں نے کتنے کہا؟ حنان, منان, دیان, مستعان, جلیل, جمیل, وکیل, کفیل, قہار, جبار, رحمان, رزاق, عالم, قادر. یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب اللہ کی صفت نام ہیں. میں نے کتنے لفظ استعمال کیے؟ کم سے کم اگر کہا جائے تو جو 99 ہیں ان کو تو 99 لینا پڑیں گے. لیکن آج کے دور میں, زمانے میں اگر اس کو ہمیں سمیٹنا ہے تو ہم کیا کہیں؟ اگر ہم کو سمیٹنا ہے تو ہم کیا کہیں؟ تو ایک لفظ کہہ دیجئے, سارے لفظ ذہن میں آ جائیں گے. وہ ایک لفظ کون سا ہے؟ اگر آپ نے کہہ دیا اللہ, جیسے ہی لفظ اللہ زبان پہ آیا اس کا مطلب کہ حنان ہوگا, منان ہوگا, دیان ہوگا, مستعان ہوگا, جلیل ہوگا, جمیل ہوگا, کفیل ہوگا, قہار ہوگا, جبار ہوگا, رزاق ہوگا. اب اتنے لفظ نہیں کہنے کی ضرورت ہے, ایک لفظ کہا, سارے لفظ, سارے نام اس کے ذہن کے اندر آ گئے. تو بس یاد رکھیے گا, اگر پروردگار عالم یہ کہہ دیتا کہ تم میری اطاعت کرو تو عجب نہیں دنیا کہتی کہ وہ خالق تھا, وہ کلام تھا, لہذا اپنے حکم کے ذریعے سے اپنی اطاعت کروائی. قدرت بتلانا یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنی اطاعت نہیں کروا رہے, ہم صفات کی اطاعت کروانا چاہ رہے ہیں. پروردگار عالم نے لفظ اللہ کے ذریعے
اطاعت کا پیمانہ تیار کیا کہ تمہیں اطاعت اس کی کرنا پڑے گی جو حنان ہوگا، جو منان ہوگا، جو دیان ہوگا، جو مستعان ہوگا، جو جلیل ہوگا، جو جمیل ہوگا، جو عالم ہوگا، جو قادر ہوگا، جو رحمان ہوگا، جو رزاق ہوگا۔ اب اطاعت کس کی ہونا ہے؟ ان صفات کی ہونا ہے، کسی شخصیت کی نہیں ہونا ہے۔ تو یاد رکھو، جب یہ صفتیں اللہ کی ذات میں ملی تو ہم نے اللہ کو خدا کہا۔ بہت توجہ کیجئے گا، ایک صلوات پڑھ دی محمد والے محمد پر۔ بھائی خدا کو خدا کیوں کہتے ہیں؟ بھئی خدا کو خدا کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ حنان ہے، وہ منان ہے، وہ دیان ہے، وہ مستعان ہے، وہ جلیل ہے، وہ جمیل ہے۔ بھئی اسی لیے تو کہتے ہیں خدا کو خدا۔ تو اب یاد رکھیے گا، اطاعت ان صفات کی کرنا ہے۔ جہاں یہ صفتیں مل جائیں وہاں ٹھہر جائیے۔ میں نام نہیں لیتا کسی کا، میں کسی شخصیت کی بات نہیں کرتا، ان صفتوں کی بات کرتا ہوں کہ جہاں صفتیں ملیں وہاں رک کے اطاعت کر لیجئے گا۔ تو بس یاد رکھیے، پروردگار عالم نے اپنی اطاعت کی بات کی، یعنی ساری صفتیں اللہ میں موجود، رسول کی اطاعت کی بات کی، ساری صفتیں رسول میں موجود، اور یہ ساری صفتیں صاحبان امر میں ملیں گی، تبھی صاحبان امر کی اطاعت واجب۔ قسم خدا کی ایک مرحلے پہ لے کے آ رہا ہوں، میں کیا کروں، یہ میری مجبوری ہے، یہ میری مجبوری ہے کہ میں اپنی گفتگو کو چاہتا یہ ہوں کہ تھوڑا سا بلندی دے دوں تاکہ ایک نتیجہ۔ میں نے کیا کہا کہ صاحبان امر میں نے کہا خدا کو خدا کیوں کہا؟ کیونکہ اس میں ساری صفتیں، جب اس کی اطاعت ہوگی تو ساری صفتیں نبی کے پاس۔ اب صاحبان امر جو ہیں ان کے پاس بھی ساری صفتیں ہونا چاہیے۔ بہت توجہ کیجئے گا، ایک چھوٹا سا جملہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، ساری صفتیں صاحبان امر کے پاس ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھو صاحبان امر ہیں کون؟ نام نہیں لوں گا، کسی کا نام نہیں لوں گا، ورنہ آپ الزام لگا دیجئے گا محبت کا، آپ الزام لگا دیجئے گا کہ انسان محبت کرتے ہیں۔ میں نے کیا کہا کہ ساری صفتیں صاحبان امر میں ہونا چاہیے۔ تو اب جب خدا میں ساری صفتیں تھیں تو ہم نے اس کو خدا کہا کیونکہ سب صفتیں موجود تھی۔ تو اب ڈھونڈ کے رکھو کہ اگر کسی کو کوئی خدا کہے تو اس میں ساری صفتیں ہیں۔ اب اگر کوئی کسی کو خدا کہے تو اس کا مطلب ساری صفتیں بس اس میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہم نے خدا کو خدا کہا، اس نے علی کو خدا کہا، ہم نے کہا ولی یہ خدا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ساری صفتیں علی کی، علی کے پاس، تبھی تو خدا کہا گیا۔ تبھی اب ایک مرحلہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں قسم خدا کی۔ اللہ نے اپنے ولی کو اپنی ساری صفتیں دے دیں، ہوا نتیجہ کیا کہ ولی خدا بن گیا، ولی خدا بن گیا۔ تو اب لازم تھا اللہ کے اوپر کہ پروردگار عالم کوئی ایک صفت علی سے لے لے تاکہ اللہ کے پاس سب ہو، علی کے پاس ایک صفت کم ہو۔ بھائی اب لازم تھا نا اللہ کے اوپر، اللہ کا بندہ جس کو اللہ نے صفتیں دی وہ اب خدا بن گیا۔ تو اب اللہ پہ لازم تھا کہ اے علی
اب ایک صفت دے دو. اب یہ میرے جملے کہ اب اللہ نے علی سے کہا ہوگا علی ایک صفت دے دو, علی ایک صفت دے دو, کیا چاہیے ہے تم کو؟ تمہیں چاند چاہیے ہے تو اللہ نے آپشن رکھا ہوگا کہ علی چاند لے لو, صفت دے دو, تو علی نے جواب دیا ہوگا چاند کو توڑ میرا بھائی پہلے چکا ہے, اب میں کیا کروں؟ کہا ہوگا اچھا چاند کی بات ختم ہو گئی تو تم سورج لے لو. کہا سورج کو کیسے لے لوں, وہ تو پہلے ہی میرے اشارے پہ ناچ رہا ہے. کہا ہوگا جنت لے لو. کہا جنت کیوں لے لوں, وہ تو پہلے ہی میرے بچوں کو مل چکی ہے. تو پھر خدا نے جملہ سنیے گا, پھر خدا نے کہا ہوگا اے علی جو مرضی ہو وہ لے لو. تو علی نے کہا ہوگا بس یہی مرضی دے دو جان لے لو. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بھائی کہا ہوگا جو مرضی ہو وہ لے لو, جو مرضی ہو وہ لے لو. تو کہا ہوگا علی نے بس یہی مرضی دے دو, مرضی دے دو, لیکن رات میں سو جاؤ, سو جاؤ. شب ہجرت علی کو بستر پہ سلا کے, بستر پہ سلا کے جان لے لی, مرضی دے دی. اب ایک صفت ہے جو علی کے پاس نہیں ہے. اللہ کو کبھی اونگ بھی نہیں آئی, کبھی بھی نہیں سویا, علی شب ہجرت سو گئے. اب غور کیا آپ نے؟ قسم خدا کی کیا معاملہ ہے. ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں, کیا معاملہ ہے. اللہ کو علی کو ایک صفت دینا تھی نا, ایک صفت دینا تھی نا, تو اگر ایک صفت, قسم خدا کی جملہ ہے, صلوات پڑھے محمد والے محمد. جملہ ہے, آج دنیا کیا کہتی, دنیا کیا کہتی, علی کے پاس تو ایک صفت کم ہے. یہی تو ہوتی بات کہ علی کے پاس ایک صفت کم ہے, اللہ کے پاس ایک صفت زیادہ ہے. ہوتی کہ بھائی علی جو ہے ان کے پاس ایک صفت کم ہے اور اللہ کے پاس ایک صفت زیادہ ہے. میں کہتا ہوں بالکل صحیح, علی کے پاس ایک صفت کم ہے, لیکن ایسا معاملہ کیا کہ اب صفت کا معاملہ ہی نہیں رہا. اب رضا الہی خود علی نے لے لی. اب تو جو علی چاہیں گے وہی خدا چاہے گا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ایک مرحلہ ہے, اب جان علی کی نہیں ہے, جان علی کی نہیں ہے, وہ ہو گئی ہے. آپ نے تو دیکھا قرآن میں اس رسید بھی آ گئی ہے. یہ جو قرآن میں آیت موجود ہے یہ رسید ہے, یہ رسید ہے کہ جان لے لی ہے علی کی, رضا دے دی ہے, اب رسید اللہ کے پاس ہے. علی کی جان علی کے پاس نہیں اور اللہ کی مرضی اللہ کے پاس نہیں. رسید لگی ہوئی ہے قرآن کریم میں. اب دو چار جملے ہو جائیں, چونکہ یہاں تک آ گیا ہوں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی چادر اوڑھ کر لیٹے اور یہ جو مشرک تھے, کافر تھے, یہ پہچان ہی نہیں پائے کہ چادر کے نیچے کون ہے. چادر کے نیچے کون ہے یہ پہچان ہی نہیں پائے. اب میں ڈیٹیل وغیرہ میں تو گفتگو کرتا نہیں ہوں, چونکہ اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا, صرف اشارہ کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں بالکل صحیح, لیکن اس کا ریزن بھی تو بتاؤ کہ چادر اوڑھنے کے بعد یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ نیچے نبی ہے یا علی. تو بس یاد رکھیے, اگر چادر, جملہ سنیے گا, اگر چادر علی اور نبی جسموں کے حساب سے بیوتی گئی ہوتی تو اس حساب سے فرق آتا, لیکن یہ چادر تو اس نور واحد کے اوپر بیوتی گئی تھی کہ اب چاہے علی آئے یا نبی نور اوڑھے لیتا ہے.
اب یہ وہ منزل ہے جس منزل کے اوپر آپ کے ذہنوں کو لایا. اب آپ غور کر کے دیکھیے, تاریخ میں سب ملے گا, ایک ایک لفظ ملے گا کہ اب یہ ہو رہا تھا کہ ابھی حملہ کر دیا جائے, اور کچھ لوگ کہے تھے کہ ابھی ٹھہرو, تھوڑا رات چڑھنے دو, صبح کے وقت میں حملہ کر دیں گے. تلواریں چمک رہی تھیں, نیزے لٹک رہے تھے, اور گفتگو ہو رہی تھی. کوئی تاریخ بتائے ہمیں کہ علی بار بار جھانک کے دیکھ رہے تھے کہ کوئی آ تو نہیں رہا ہے, کوئی آ تو نہیں رہا ہے, کوئی آ تو نہیں رہا ہے. اگر جملہ بدلے دیتا ہوں, صبح تک یہ راز راز رہا, اس بات کی دلیل ہے کہ علی جھانک کے دیکھ نہیں رہے تھے بلکہ غافل سو رہے تھے. میرے جملوں پہ غور کیجئے گا, ایک ایک جملے کے اوپر. غافل سو رہے تھے. آپ غور کیجئے کہ ہمارے کے یہاں اگر پڑوس میں یا محلے میں بھی کچھ آوازیں بلند ہو جاتی ہیں تو نیند غائب ہو جاتی ہے. چہ جائے کہ وہاں تلواریں بھی کھینچی ہوئی ہیں, اور یہ گفتگو بھی کہ بھائی حملہ کر دو, بھائی چلو حملہ کر دو, اور اس کے بعد یہ چادر اوڑھے سو رہے ہیں. تو یقین یاد رکھیے کہ اگر کوئی نفس غیر مطمئنہ ہوتا تو اضطراب کی منزل نظر آ جاتی. یہ نفس مطمئنہ تھا, اس لیے اطمینان سے سو رہا تھا, اطمینان سے سو رہے مولا کائنات. اور اب جب صبح ہوئی تو اس کے بعد لوگوں نے دیکھا, اور جبریل امین. اچھا ایک بات اور آپ غور کر کے دیکھیے کہ مولا کائنات سوتے نہیں تھے, رات بھر عبادت کرتے تھے. اور کیا آپ نے دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک چیز بر بنائے عادت ہوتی ہے, اور ایک چیز بر بنائے فرض ہوتی ہے. جملوں پہ میرے غور کیجئے گا. اب مولا کائنات روز جاگتے تھے. آپ غور کر کے بتائیے کہ جو انسان روز جاگتا ہو اس کو نیند آ سکتی ہے؟ اگر کسی انسان کی, مثلا میں ایک مثال چھوٹی سی دے رہا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے کسی انسان کی یہ عادت ہے کہ وہ نماز شب پڑھے روز, اور اگر اس کی نماز شب چھٹ جائے اور وہ سو جائے تو صبح اس کو صدمہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کو خلق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہے گا چھٹ گئی میری نماز. میرے جملوں پہ غور کیجئے, قسم خدا کی میں نہیں چاہتا کہ تفصیل کروں. وہ کیا کہے گا صبح اٹھ کے کہ کیا بتاؤں, مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میری عادت تھی نماز شب پڑھنے کی, عادت تھی نماز شب پڑھنے کی, اور آج نہیں پڑھی. تو یاد رکھیے, اگر عادت ہوتی ہے تو پھر خلق ہوتا. تو اگر علی کو, جملہ کہہ رہا ہوں, اگر علی کو روز رات میں جاگنے کی عادت ہوتی تو علی کو خلق ہوتا کہ آج میں سو کیسے گیا. لیکن علی کو عادت نہیں تھی, وہ تو بر بنائے فرض جاگتے تھے. علی کو معلوم تھا کہ کل تک بر بنائے فرض جاگنا عبادت ہے, آج بر بنائے فرض سونا عبادت ہے, لہذا سو رہے تھے بستر پر. اب سو رہے ہیں مولا کائنات, اور اب مولا کا سو رہے. ایک جملہ کہتا چلوں آپ حضرات کے ذہنوں کو. دیکھیے, انسان کے ہاں دو چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک انسان کی جان وہ اہم ہوتی ہے, اور دوسرے انسان کے لیے کیا دو چیزیں اہم ہیں؟ ایک اس کی جان اور ایک اس کی عزت. دو چیزیں, ایک جان اہم ہے اور ایک عزت اہم ہے.
اس جان اور عزت میں سب سے زیادہ اہم کیا چیز ہے؟ جان میں اور عزت میں، ان دونوں میں سب سے زیادہ اہم کیا چیز ہے؟ ہر ایک کہے گا عزت اہم ہے، عزت امپورٹنٹ ہے، اہم ہے، عزت اہم ہے، جان دوسرے نمبر پہ ہے۔ اور آپ تو دیکھیں گے کہ یہی مقولہ ہے کہ جان چلی جائے لیکن عزت نہیں جانا چاہیے، تو اس کا مطلب جان اہم ہے، یہ ذہن میں موجود رکھیے گا آپ نے۔ اب ایک چھوٹا سا جملہ، علی کو چھوڑا کیوں تھا؟ علی کو چھوڑ کے جا کیوں رہے تھے؟ سب آپ کے سامنے ذہنوں میں موجود ہے۔ علی کل تم امانتیں واپس کر کے آ جانا، مقام بتا دیا تھا، جگہ بتا دی تھی، سب بات ہو چکی تھی، مجھے صرف دو جملے چھوٹے چھوٹے سے کہنا ہے آپ سے کہ علی فلاں مقام پہ آ جانا، کاہے کے لیے چھوڑا تھا؟ امانتیں واپس کرنے کے لیے۔ بات کچھ ذہن سے غریب ہوئی، رسول کے پاس کفار کی، مشرک کی جو امانتیں تھیں، اگر اس کو دیے بغیر علی و نبی چلے جاتے تو عزت چلی جاتی کہ میرا مال لے کے نکل گئے، لہذا عزت بچانے کے لیے علی کو چھوڑا کہ علی تم کل امانتیں واپس کر کے آنا، علی تم کل امانتیں واپس کر کے آنا۔ تو علی کو کیوں چھوڑا؟ علی کو کیوں چھوڑا؟ تاکہ عزت پہ حرف نہ آئے، کل امانتیں واپس کر دی۔ اور اب ساری تاریخوں نے لکھا، جا کر دیکھیے گا، ہر ایک نے لکھا کہ جب رسول اس طرف بڑھنے لگے، غار کی طرف بڑھنے لگے، تو رسول جھکے، زمین سے ایک مٹھی خاک اٹھائی، ان دشمنوں کے طرف پھینکی، دشمن اندھے ہو گئے، رسول غار کے اندر چلے گئے۔ جویا جب رسول جا رہے تھے تو دشمنوں کے اوپر خاک پھینکی، جب دشمنوں پر خاک پھینکی تو وہ اندھے ہو گئے، یہ چلے گئے۔ یہ خاک کائے کے لیے پھینک رہے تھے؟ تاکہ جان بچ جائے، جان بچ جائے، وہ اندھے ہو، جان بچ جائے، یہ چلے جائیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ رسول نے عزت بچانے کے لیے علی کو چھوڑا اور جان بچانے کے لیے مٹی کا سہارا لیا۔ لفظ کو بدلے دیتا ہوں کہ رسول نے جان بچائی تورات کے ذریعے سے اور عزت بچائی ابو تراب کے ذریعے سے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بس دو چار جملے اور، کیونکہ یہاں پر بات ہے، چاہتا ہوں آج اس میں دو جملے اور کہتا چلوں۔ دیکھیے، جب رسول نے کہا اے علی تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ اور میری جان بچ جائے گی، تو علی نے کہا کہ آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا میری جان بچ جائے گی۔ تو اس وقت علی نے سجدہ شکر کیا۔ آپ پوری تاریخ کو ڈھونڈ ڈالیے، اس کے بعد بھی علی نے سجدہ شکر کبھی کیا یا نہیں کیا؟ پوری تاریخ کو دیکھ لیجئے، مولا کائنات نے سجدہ شکر ادا نہیں کیا، جہاں تک میرے علم کی بات ہے۔ ہجرت کر کے جب آپ مدینے آئے تو دشمنوں نے حملہ بھی کیا، لیکن آپ بخیر و عافیت پہنچ گئے، چاہیے تھا علی کو سجدہ شکر ادا کر دیں۔ علی دشمنوں کو عبور کر کے بدر کے کنویں سے پانی لے کر آئے تو واپس آنے کے بعد چاہیے تھا کہ سجدہ شکر کرتے۔ بدر میں دشمنوں کو واصل جہنم پہنچایا، چاہیے تھا کہ علی آ کر سجدہ شکر ادا کرتے۔ احد میں رسول کا تحفظ کر لیا، اس وقت چاہیے تھا سجدہ شکر کرتے۔ خندق میں عمرو ابن عبدود کو مار دیا، اس وقت چاہیے تھا کہ سجدہ شکر کرتے۔ آنکھوں کے مرض سے شفا ہوئی
اور خیبر کے میدان میں پہنچے، اس وقت چاہیے تھا علی سجدہ شکر کرتے، کسی مقام پہ سجدہ شکر علی نہیں کرتے. بہت توجہ کیجئے گا، میں نے ابھی کیا کہا تھا؟ علی کے پاس علی کی جان ہے ہی نہیں، جان دے دی، رضا لے لی، جان دے دی ہے، اب علی نہیں ہے، یہ جا چکا ادھر، رضا آ چکی ہے. تو یاد رکھیے اب علی سجدہ کیسے کرے، کیونکہ علی علی رہے ہی نہیں ہے، وہ تو خدا کے ہو گئے، لہذا سجدہ شکر نہیں کرتے. اب کوئی صاحب کہے صاحب مولانا یہ کیا غلط سلط بات آپ کر رہے ہیں، اور وہ نماز تو پڑھتے تھے، تبھی نماز بھی پڑھنا چھوڑ دینا چاہیے تھی. بات تو بالکل صحیح ہے. دیکھیے اس کے لیے دو جملے اور کہہ دیتا ہوں، نماز بڑی اہم عبادت ہے، بہت، چونکہ وقت ہمارے پاس بالکل نہیں ہے. نماز بہت اہم عبادت ہے. دو جملوں میں نے کہا اس کو واضح کر دوں. یاد رکھو، اگر صحابی نماز نہیں پڑھے تو کافر ہو جائے گا، اور اگر علی نماز نہ پڑھے تو خدا ہو جائیں گے. لہذا لازم تھا کہ نماز پڑھتے رہے تاکہ خدائی نہ آئے. صلوات پڑھتے محمد وآلہ. تو مولا کائنات سر جھکا رہے ہیں، بتلانا چاہتے ہیں کہ صفات ہیں، ہم خدا نہیں ہیں، خدا کوئی اور ہے جس کے سامنے ہم سر جھکا رہے ہیں. اس لیے وہ منزل ہے کمال کی. مولا کائنات کی عظمت کو دنیا کیا سمجھے گی. یاد رکھیے یہ علی کا کمال ہے، یہ وہ منزل ہے مولا کائنات کی. اور مولا کائنات یہ نہیں ہے کہ فقط شجاعتی ہے، سب کچھ ہے. عزاداران امام مظلوم، میں نہیں چاہتا کہ مصائب میں ذرا سی بھی کمی ہو، کیونکہ آج کا جو پرسہ ہے وہ پرسہ حسین کو دیا جائے گا اور زینب کو دیا جائے گا. آج 6 محرم کا سورج طلوع ہو چکا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ دن گزر رہے ہیں، اور آج شہزادہ علی اکبر کا تذکرہ ہونا. پریشان نہیں ہوئیے گا. کئی دن بچے ہیں، آج شہزادہ علی اکبر کا تذکرہ ہے، اور کل ایک اعلان بھی میں کرتا چلوں، کیونکہ یہ بتا دینا بہت ضروری ہے کہ یہ حسینیہ لکھنؤ کا، یہ اشرا جو ہم پڑھ رہے ہیں جہاں بیٹھے ہیں، لکھنؤ کا قدیم ترین اشرا ہے. اس سے زیادہ قدیم کوئی اشرا نہیں ہے. یہاں مجلسیں ہوا کرتی تھیں اور جید علماء خطاب کیا کرتے تھے. اب کچھ ناسازگار حالات کی وجہ سے ایسا بھی ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ حسینیہ ہے کہاں پر. لہذا چونکہ بہرحال یہ حسینی چینل ہماری آواز بڑی دور دور تک پہنچا رہا ہے، اس کے ذریعے سے کہ یہ اکبری گیٹ کے اوپر واقع ہے، اور یہاں اپنی اسی پرانی رسم و رواج کے ذریعے سے الحمدللہ مجالسوں کا انعقاد بھی ہوتا ہے. اور اسی طرح سے کل یہاں شہزادے قاسم کی شادی کا دلسوز منظر بھی پیش کیا جاتا ہے. اور پرسوں آقا ابو الفضل عباس کا علم برآمد ہوگا، اور اس کے بعد نرسوں شبیہیں برآمد ہوں گی، اور اس کے بعد عشرہ اور محرم کے 10 دن ختم ہو گئے. لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ بھی حسینی چینل کی بڑی کثیر تعداد میں
ماشاءاللہ سے حسینی چینل کی مقبولیت بڑھ گئی ہے اور لوگ اس پہ مجلس سنتے ہیں، لیکن بہرحال یہ سلسلہ جو گھر بیٹھے مجلس سننے کا ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو بیچارے آ نہیں سکتے ہیں اور جو اتنی قوت و استطاعت رکھتے ہیں، ان کو چاہیے فرش عزا پہ آ کے سنیں تاکہ شہزادی جس فرش پہ موجود رہتی اس پہ ان کی بھی حاضری بن جائے۔ عزاداران امام مظلوم، شہزادے علی اکبر کا صرف سن بتا دوں آپ کو، 18 برس کا سن، یا شیخ مفید نے جو 19 برس کا، یعنی 18 یا 19 برس کا سن، رفتار میں، گفتار میں، سیرت میں، صورت میں، انداز میں، ہر طرح سے کامل رسول کی شبیہ تھے۔ اور وہی انداز بھی تھا کہ چونکہ پہلے زمانے کا دستور یہ تھا کہ بستیوں میں گھر کے اوپر آگ روشن کر دی جاتی تھی تاکہ اگر کوئی بیچارہ مسافر راستہ بھٹک گیا ہے تو وہ اس آگ کو دیکھ کے سمجھ لے کہ ادھر بستی ہے، آبادی ہے، کوئی رہتا ہے۔ تو شہزادے علی اکبر اپنے کیا چھت کے اوپر آگ روشن کر دیا کرتے تھے تاکہ لوگ ادھر آئیں اور ہم ان کی مدد کر کے ان کو ان کی منزل تک پہنچا سکیں۔ اور دوسرا جملہ شہزادے علی اکبر سے منسوب یہ ملتا ہے کہ آپ دن میں نکلتے تھے اور ان مسافروں کو لا کر اپنا مہمان بنایا کرتے تھے تاکہ مہمان کی خدمت کر کے اجر حاصل کیا جائے۔ عزاداران امام مظلوم، یہ شہزادے علی اکبر، شہزادے علی اکبر کا یہ انداز ہے۔ عزاداران امام مظلوم، شہزادے علی اکبر وہ کہ تمام بنی ہاشم نے آقا ابو الفضل عباس سے فنون جنگ سیکھے تھے۔ ایک دن عورتوں نے خواہش ظاہر کی کہ اے عباس، ہم چاہتے یہ ہیں کہ تم ان کو فنون جنگ سے نہ سکھاؤ، اور کس طرح سے سکھا رہے ہو؟ ایک بیچ میں پردہ ڈال دیا جائے تاکہ اس کے بعد جو خواتین ہیں وہ بھی اس کو دیکھیں۔ اور اس میں تاریخ نے لکھا کہ آقا ابو الفضل عباس فنون جنگ سکھا رہے تھے اور ایک دفعہ وار کے رد و بدل میں آقا ابو الفضل عباس کی تلوار علی اکبر کے سینے تک پہنچی۔ جیسے ہی سینے تک پہنچی زینب کی چیخ نکل گئی۔ میں کہتا ہوں اے میری شہزادی زینب، پریشان نہ ہوئیے، یہ عباس کا ہاتھ ہے۔ ارے کیا مجال کہ جو سینے سے ٹچ ہو جائے۔ عزادارو، جس نے عباس کے ہاتھ سے چلی ہوئی تلوار کو اگر دیکھا تو آواز بلند کر دی، ارے اس نے جب کربلا میں دیکھا ہوگا۔ عزاداران امام مظلوم، کیا منزل بیان کی جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے، اے مولا آپ یہ بتائیے کہ انسان کے لیے سب سے میٹھی چیز کیا ہے؟ انسان کے لیے سب سے میٹھی چیز کیا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس لائق و فائق جوان بیٹا ہے تو اس کے لیے سب سے میٹھی چیز یہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہی شخص پلٹ کے کہتا ہے، اے مولا یہ بتا دیجئے کہ انسان کے لیے سب سے کڑوی چیز کیا ہے؟ کہ سب سے کڑوی چیز جوان بیٹے کی موت ہے۔ عزادارو، ایک جملہ کہتا چلوں، میں مصائب ابھی پڑھوں گا مصائب ابھی، ایک جملہ کہتا چلوں، اتنا ذہن میں رکھیے گا کہ علی اکبر کے باپ وہ امام تھے، معصوم تھے، لیکن ماں معصومہ نہیں تھی، دل ماں والا تھا۔ عزاداران امام مظلوم، عرب کے دو بدو لڑتے ہوئے آتے رسول کے پاس اور رسول سے کہتے ہیں کہ ایک ناقہ ہے
رسول سے کہتے ہیں کہ یہ ناقہ ہمارا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ ناقہ ہمارا ہے، دونوں ایک ناقے کے اوپر دعویٰ پیش کر رہے تھے. تو اس دعوے کو پیش کرنے میں ایک دفعہ ایک شخص بول اٹھا کہ اے اللہ کے رسول یہ ناقہ میرا ہے، اس کی میرے پاس دلیل بھی ہے. کہا کیا تمہارے پاس دلیل ہے؟ کہا اے اللہ کے رسول اس ناقے کو ذبح کیا جائے، نہر کیا جائے اور اس کے بعد دیکھا جائے اس کے جگر میں 2 زخم ملیں گے. کہا کہ اگر 2 زخم مل گئے تو یہ ناقہ میرا مجھے دے دیا جائے گا، اور اگر اس میں زخم نہ ہو تو وہ ناقہ اس کو دے دیجیے گا اور میں اس کی قیمت بھی اس کو دے دوں گا. ناقے کو ذبح کیا گیا، رسول موجود ہیں، ذبح ہوا. اب جو ذبح ہوا تو کیا دیکھا؟ 2 زخم موجود تھے. ایک دفعہ رسول متوجہ ہوئے کہ یہ بتاؤ تم کو کیسے معلوم کہ 2 زخم تھے؟ کہ تم کو کیسے معلوم کہ 2 زخم تھے؟ تو ایک دفعہ وہ شخص بڑھ کے کہتا ہے اے اللہ کے رسول ہم نے آپ سے سنا ہے کہ اگر کسی کے بچے کو اس کے سامنے ذبح کیا جائے تو جگر میں زخم ہو جاتا ہے. میں نے اس کے 2 بچے اس کے سامنے ذبح کیے، اس لیے یقین تھا کہ 2 زخم ہوں گے. اجرکم علی اللہ. بس سارے واقعات کو چھوڑتا ہوا شب عاشور نمودار ہوئی. خیمے میں سب بیویاں اپنے بچوں کو لیے بیٹھی ہوئی ہیں. ایک خیمہ ایسا بھی ہے کہ جس کے زانو کے بی بیٹھی ہے، ان کے زانو کے اوپر شہزادے علی اکبر کا سر ہے. عزاداران امام مظلوم میں کہتا ہوں یہ بیویاں تصور کر کے بتائے، یہ مائیں تصور کر کے بتائے کہ ماں اپنے زانو پہ اپنے لال کے سر کو رکھے ہوئے ہائے یہ میرا بچہ کا خون میں غلطا اس دنیا سے چلا جائے گا. اجرکم علی اللہ. بالوں میں ہاتھ پھیر رہی ہیں جناب لیلا. اے بیٹا قسم خدا کی کیا قوت ماں ہے، اللہ اکبر کیا شجاعت جناب لیلا ہے، کیا عظمت جناب لیلا ہے. یہ کڑیل جوان جب لوگ تمنا کرتے ہیں کہ ان کا جوان بیٹے کی پیشانی پہ صحرا بندھے، اس وقت یہ ماں کہتی ہے علی اکبر کل قیامت کا دن ہے، علی اکبر کل قربانی کا دن ہے. اے علی اکبر، اے علی اکبر شہزادی کے سامنے مجھے سرخرو کر دینا. اپنے بچے کو قربان ہونے کی ترغیب دے رہی ہے ماں. عزاداران امام مظلوم ہاں جناب لیلا اسی انداز سے کہہ رہی تھی کیا کہا، کیا ہوا مجھ کو کچھ نہیں معلوم. کسی بھی تاریخ نے یہ نہیں لکھا کہ جناب لیلا گریا بھی کر رہی ہوں گی تھی اس وقت، بلکہ یہی ہے کہ جناب لیلا کہہ رہی تھی بیٹا کل تمہیں قربانی پیش کرنا ہے، بیٹا کل تمہیں ہمیں سرخرو کرنا ہے. عزاداران امام مظلوم یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں. ہاں عزاداروں بس یہی وہ منزل تھی کہ جب صبح عاشور نمودار ہوئی، اصحاب کا سلسلہ ختم ہوا تو ایک دفعہ شہزادے علی اکبر حسین کے سامنے پہنچے، آواز دی بابا مجھ کو مرنے کی اجازت دے دیجیے. حسین کے سامنے پہنچے کہا بابا مجھ کو مرنے کی اجازت دیجیے. عزادارو آپ نے بڑے خاموشی سے جملہ سن لیا. اے عزادارو ارے علی اکبر کا اتنا کہنا یہ حسین کے لیے غم کا پہاڑ تھا. حسین نہ اجازت دیتے ہیں نہ حسین منع کرتے ہیں، کچھ نہیں. حسین نے ایک ایسی راہ نکالی کہ سوچا کہ جس کے ذریعے سے جتنی دیر ہو سکے یہ معاملہ معطل ہو جائے. وہ راہ کیا نکالی؟ کہا مجھ سے زیادہ تمہاری پھوپھی کا تم پر حق ہے، جاؤ پہلے اپنے پھوپھی سے اجازت لے لو. زینب وہ پھوپھی ہیں کہ علی اکبر کی ولادت کے بعد سے روز صبح حسین کے گھر آتی تھی، علی اکبر کو لے کے اپنے گھر چلی جاتی تھی، اپنے گھر میں رکھتی تھی، بڑی محبت کرتی تھی. اے عزادارو
عزادارو اب تصور کر کے بتاؤ کہ جب علی اکبر بیبیوں کے بیچ میں پہنچے ہوں گے اور کہا ہوگا اے اماں ہم جا رہے ہیں خدا حافظ، اے پھوپھی ہم جا رہے ہیں خدا حافظ، تو بیبیوں میں ہوا کیا ہوگا؟ ایک کوہرام برپا۔ ارے زینب کیوں کر اجازت دے، ام کلثوم کیوں کر اجازت دے، جناب لیلا کیوں کر اجازت دے، لیکن زینب نے ایک طرف، میرا جملہ سنیے، زینب نے ایک طرف علی اکبر کو رکھا، ایک طرف حسین کو رکھا، کہ علی اکبر حسین، علی اکبر حسین، یہ ماں کا ماں جایا ہے، اس پر سے علی اکبر کو نثار کر دیا جائے۔ اے علی اکبر جاؤ خدا حافظ، علی اکبر جاؤ خدا حافظ۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ بہت دیر ہو گئی تھی، کوئی خیمے سے نہیں نکلا تھا، میں بہت پریشان تھا، میں نے ایک دفعہ خیمے کا رخ کیا، کیا دیکھا کہ پردہ اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے، اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے، میں نے غور کیا کہ آواز آتی، اب جو میں نے دیکھا تو کوئی نکلنا چاہتا ہے لیکن بیویاں گھیر کے اندر لے جاتی ہے۔ ارے علی اکبر جب نکلتے تھے کبھی لیلا لپٹتی ہوں گی، کبھی زینب لپٹتی ہوں گی، کبھی ام کلثوم۔ اے علی اکبر ایک دفعہ اور جان سی صورت دکھا دو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ علی اکبر خیمے سے برآمد ہوئے، جیسے ہی خیمے سے برآمد ہوئے علی اکبر، حسین نے دیکھا ایک جملہ کہا، علی اکبر تمہاری چہرے کی رنگت اور بشاشت دیکھ کے پتہ لگتا ہے کہ تم نے لہجہ رسول کے ذریعے طرح سے اپنی ماں اور پھوپھی کو راضی کر لیا۔ عزاداروں اب اس کے بعد ارباب مقاتل نے لکھا کہ حسین نے ایک دفعہ انگلی کو آسمان کی طرف بلند کیا اور ایک ہاتھ میں ڈال لی، پروردگارا گواہ رہنا تیری راہ میں اس کو بھیج رہا ہوں جو رفتار میں، گفتار میں، صورت میں، سیرت میں رسول کی شبیہ ہے۔ اور جب تیرے رسول کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا۔ جاؤ بیٹا جاؤ خدا حافظ۔ اجرکم علی اللہ۔ علی اکبر کو روانہ کیا۔ علی اکبر بڑے تیز رفتاری سے گھوڑا بڑھاتے ہوئے جا رہے تھے کہ ایک دفعہ علی اکبر کے کانوں میں ایک آواز آئی، آواز قدموں کی آئی۔ اب جو گھوم کے دیکھا، کیا دیکھا؟ حسین کمر پکڑے پیچھے دوڑتے چلے آ رہے ہیں۔ علی اکبر نے گھوڑے کو موڑا، ایک بابا آپ نے تو اجازت دی تھی۔ حسین کا ایک جملہ ہے جو رونے کے لیے کافی ہے، بیٹا کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو یہ دن گریا کے ہیں، گریا کے۔ عزادارو اب حسین رخصت کرتے ہیں، علی اکبر میدان پہ گئے، رجس پڑھا، دشمنوں پہ حملہ کیا، دشمن واصل پہ جہنم ہو رہے ہیں، جدھر علی اکبر نکلتے ہیں سر کٹ کے گر رہے تھے، ہوا میں سر اڑ رہے تھے۔ ایک دفعہ جناب لیلا، چونکہ وہ امام حسین بھائی ماں تھی، محبت تھی، جناب لیلا خیمے کے در پر کھڑی ہوئی، امام حسین کے چہرے کو دیکھ رہی تھی کہ میرا بچہ میدان میں ہے، اس کو دیکھ نہیں سکتی لیکن باپ کا چہرہ بیٹے کی خیریت بتا دے گا۔ ایک دفعہ امام حسین کا چہرے کا رنگ متغیر ہوا، جناب لیلا نے آواز دی، آقا میرے بچے کی خیر، آقا میرے بچے کی خیر۔ امام حسین مخاطب ہوئے، کہا لیلا میں نے بابا سے، نانا سے سنا ہے کہ اگر نہ ماں بیٹے کے حق میں دعا کرے تو قبول ہوتی ہے، اے لیلا تم جا کر دعا کرو۔ ارے میرا بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا، اس کے مقابل میں ایک بڑا بہادر ہے جو سیراب ہے۔ ام لیلا خیمے میں آئی، سر سے چادر کو ہٹایا، بالوں کو پریشان کیا، ہاتھوں کو بلند کیا، یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، ہاجرہ سے اسماعیل کو ملانے والے، میرے بچے کو مجھ سے ملا دے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس عزاداروں
مجلس آخری مرحلے میں مصائب آخری مرحلے میں آ چکے ہیں. عزاداران امام مظلوم، بس امام حسین پلٹ کیا ہے، کہا لیلا مبارک ہو، تمہارا بچہ کامیاب ہو گیا. ادھر آئے، ادھر سے علی اکبر واپس آ گئے. علی اکبر واپس آ گئے، کہا بابا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، پیاس مارے ڈالتی ہے. اگر ایک کوزہ پانی کا مل جائے، ایک کوزہ پانی کا مل جائے تو سارے دشمنوں کو ختم کر دوں گا، سارے دشمنوں کو ختم کر دوں گا. عزاداروں، شہزادے کو نہیں معلوم تھا پانی نہیں ہے، شہزادے کو نہیں معلوم تھا. عزاداروں، اس کی صرف 2 وجہ ہیں کہ جو علی اکبر آئے تھے پانی لینے نہیں آئے تھے، ورنہ دکھے ہوئے دل کو دکھانے کی ضرورت نہیں تھی. علی اکبر 2 وجہ ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ حسین نے انگوٹھی دے دی، انگوٹھی دے دی. میرا دل یہ کہتا ہے کہ علی اکبر آئے ہوں گے کہ بابا میں صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں رسول کی شبیہ ہوں، لیکن اس کی سند کیا ہے؟ سند تو اس وقت ہوگی جب انگشتری رسالت بھی مل جائے. تو وہ انگوٹھی لے آئے تھے. دوسری وجہ میرا دل کہتا وہ یہ تھی کہ ماں نے دعا کی تھی نا کہ میرے بچے کو مجھ سے ملا دے، یہ لیلا کی دعا قبول ہوئی، بچہ پھر آ کے مل لیا. اجرکم علی اللہ. بس عزاداران امام مظلوم، بس علی اکبر میدان میں پلٹے، جنگ کرنا شروع کی، دشمنوں کو واصل جہنم پہنچا رہے ہیں. ہاں یہ علی کا شیر تھا، یہ علی کا پوتا تھا، یہ عباس کا شاگرد تھا. ایسی جنگ کر رہے تھے کہ ہر طرف دشمن کس انداز سے. بس عزاداروں غضب ہو گیا. جب کوئی قابو نہ پا سکا تو ایک شخص نے چھپ کے ایک ایسا نیزہ مارا کہ جو شہزادے کے سینے میں لگ گیا. بس عزاداروں 2 دقیقے گریہ کر لیجئے، مجلس مکمل ہو رہی 2 دقیقوں کے اندر. عزاداروں آ کر نیزہ لگا. اب علی اکبر گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، علی اکبر زمین کی طرف چلے، لیکن وفادار گھوڑا تھا. ایک دفعہ علی اکبر نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی. گھوڑا چاہتا تھا کہ خیمے کی طرف لے کے جائیں، لیکن سب طرف سے دشمن گھیرے تھے. ارے جدھر سے نکلتا تھا تلوار پڑتی تھی. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بس علی اکبر زمین کی طرف چلے، خیمے کا رخ کیا. بابا سلام آخر قبول ہو. حسین نے جملہ سنا، کمر کو پکڑا، یا علی یا علی یا علی، اے مولا. ارے کس علی کو بلا رہے ہیں؟ ارے نجف کے علی کو بلا رہے ہیں، یہ کربلا کے علی کو تو عجب نہیں، جوان کا لاشا ہے، نجف کے علی کو بلا. اجرکم علی اللہ. بس عزاداروں ایک منزل اور ہے، اس منزل کو بیان کر کے مجلس کو مکمل کر دوں گا. عزاداران امام مظلوم، بعض روایات کے مطابق صاحب معالم نے بھی اس روایت کو لکھا ہے، انہوں نے برابر اس کو لکھا ہے کہ جناب حمید ابن مسلم کے حوالے سے کہ جب امام حسین شہزادے علی اکبر کے سرہانے پہنچے تو جناب زینب ان سے پہلے پہنچ گئی تھی. یہ لکھا. یہ روایت صحیح ہے یا غلط مجھے نہیں معلوم، لیکن میں آپ سے تائید لینا چاہتا ہوں، آپ سے تائید لینا چاہتا ہوں. عزاداروں ایک واقعہ آپ کو یاد دلاتا ہوں، واقعوں کو بھی یاد کرتے رہیں. یاد دلاتا ہوں کہ جب ہر کا بیٹا گھوڑے سے گرا تھا تو باپ کے پہنچنے سے پہلے حسین پہنچ گئے تھے کہ جوان بیٹے کا لاشا ہے، ایسا نہ ہو باپ پہ کوئی اثر ہو جائے. تو یہی زینب نے بھی کہا کہ جوان بیٹے کا لاشا ہے، حسین تڑپ جائے گا، اس سے پہلے زینب پہنچ جائے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. ایک جملہ، بس ایک جملہ مصائب کا، اس کے بعد مجلس ختم. ایک جملہ مصائب کا، اس کے بعد مجلس ختم. عزاداران امام مظلوم، بس یہی جناب زینب کا سبب تھا کہ جب حسین آئے بہن کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو پہلے زینب کو ہٹایا، زینب کو خیمے پہنچایا. عزاداروں علی اکبر کے ہاتھ کو سینے پہ رکھا ہوا دیکھا. علی اکبر سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. حسین کو بیٹا
یہ سینے پہ ہاتھ کیوں ہے؟ علی اکبر نے کہا بابا نیزہ لگا تھا، میں نے اس کو نکال کر پھینک دیا۔ بابا بس ایک جملہ ہے، اس کے بعد مجلس رک جائے گی۔ اس کی انی رہ گئی ہے، بہت اذیت کر رہی ہے۔ عزادارو، باپ کو بیٹے کی اذیت گوارا نہیں۔ عزادارو بس رو لو، باپ کو بیٹے کی اذیت گوارا نہیں۔ حسین نے ایک دفعہ آستین کو چڑھایا، ہاتھ کو علی اکبر کے سینے ایک دفعہ آیا، نجف کا رخ کیا، یا علی، برچی کی علی نکالی، جوان نے اللہ علی، والی اکبرہ، والی اکبرہ، ماتم شروع ہو۔